Assalamu alaikum students. My name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 20. اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ٹائم ہم نے ریئل ٹائم سسٹمز کی ڈسکشن اور ملٹی پروسیسر سسٹمز کی ڈسکشن ختم کر کے اور ایک نیا ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا جو تھا میموری مینجمنٹ. اور میموری مینجمنٹ کے ضمن میں ہم نے جو ایک سب ٹاپک سب سے پہلے اسٹارٹ کیا تھا وہ تھا یوزر لیول میموری مینجمنٹ. اسی کو ہم آج دوبارہ سے تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اور اسی ٹاپک کو ہم فردر ڈسکس کریں گے. یوزر لیول میموری مینجمنٹ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اصل میں ہیپ کی مینجمنٹ ہوتی ہے. ہیپ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ایڈریس اسپیس کے اندر دو سیکشنز ایسے ہوتے ہیں جو ہم شروع میں ہم نے ایڈریس اسپیس کو جب پڑھا تھا تب بھی یہ ڈسکس کیے تھے کہ جو ڈائنامیکلی رن ٹائم پہ گرو یا شرنک کر سکتے ہیں. ایک ان میں سے ہیپ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس میں سے اسٹیک. اسٹیک کے بارے میں ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ فنکشنز کے ریٹرن ایڈریسز اس میں پش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فنکشنز کے آرگومنٹس اور فنکشنز کے لوکل ویریبلس جو ہوتے ہیں وہ اس میں اسٹور ہوتے ہیں. اور کمپائلر جو ہے وہ کمپائل ٹائم پہ یہ پش اور پاپ کی جو انسٹرکشنز ہیں اپروپریٹ پلیسز پہ وہ جنریٹ کر دیتا ہے پروگرام کے اندر تاکہ پروگرام اس فنکشنز کے صحیح طرح سے چل سکے. لیکن جو ہیپ ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یوزر پروگرامز کو یا کسی بھی اپلیکیشن کو جب میموری کی ضرورت پڑے اپنے ڈائنامک ڈیٹا اسٹرکچرز کی ایلوکیشن کے لیے، اپنے کسی بھی آبجیکٹ کی ایلوکیشن کے لیے، تو وہ کچھ فنکشن کو کال کر کے اور اس کو میموری ایلوکیٹ کروا سکے اس سے، اور سسٹم سے یہ کہے کہ مجھے اتنی میموری یا اتنے بائٹس جو ہیں وہ میرے لیے ریزرو کر دو، اور اس کے بعد وہ فریلی ان بائٹس کو ریڈ اور رائٹ کر سکے اپنے حساب سے، اور اس کے بعد جب اسے ضرورت نہ رہے اس کی تو وہ اس کو فری کر سکے. یہ بیسک کانسیپٹ ہے یوزر لیول میموری مینجمنٹ کا. اور اصل میں جو بائٹس آتے ہیں یعنی جو میموری ایلوکیٹر ہے جو فنکشن کال ہوتا ہے اس پرپز کے لیے، وہ جو بائٹس ایلوکیٹ کرتا ہے وہ ہیپ سیگمنٹ میں سے کرتا ہے. اگر ہیپ سیگمنٹ کے اندر بائٹس ختم ہو جائیں تو وہ آپریٹنگ سسٹم سے یہ کہتا ہے کہ اس ہیپ سیگمنٹ کا سائز انکریز کر دو، اور اس کے لیے آپریٹنگ سسٹم نارملی کچھ سسٹم کال پرووائڈ کرتا ہے کہ تاکہ سائز انکریز کیا جا سکے. تو یہ سائز انکریز کرنا تو ایک سیپریٹ چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی اس وقت اویلیبل ہیپ ہے اس کو وہ اس طرح سے مینج کرتا ہے کہ اپلیکیشنز کو ڈفرینٹ جو ان کی میموری ایلوکیشن ریکویسٹس ہیں ان کو سیٹسفائی کیا جا سکے. اب گیون دس کانسیپٹ آف میموری مینجمنٹ یا یوزر لیول میموری مینجمنٹ، ہمارا جو اب اسٹیٹڈ پرابلم ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو میموری ایلوکیٹر فنکشنز ہوتے ہیں اور میموری کو فری کرنے والے جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کی انٹرنل جو لاجک ہے یا ان کا انٹرنل الگوریدم جو ہے ان کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے کہ ان کا انٹرنل ڈیزائن کیسے ہوتا ہے، یہ میموری کو کیسے مینج کرتے ہیں، میموری کو کیسے ایلوکیٹ کرتے ہیں، میموری کو کیسے فری کرتے ہیں. تو گیون دس پرابلم اسٹیٹمنٹ آئیے ہم اپنے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. اور اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کسی بھی میموری مینیجر کے کنسٹرینٹس کیا ہوتے ہیں. کہ جب آپ کوئی پرابلم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس پرابلم کے یہ لمیٹیشن ہے یا کنسٹرینٹس ہیں، ان کے اندر ہماری سولوشن جو ہے وہ ڈیزائن ہوگی. تو سب سے پہلے ان کنسٹرینٹس کو ہم نے ایکچولی لاسٹ ٹائم بھی اسٹارٹ کر دی تھی ان پہ ڈسکشن، اور اسی کو میں جلدی کچھ سمرائز کر کے اور فردر کنسٹرینٹس کی طرف جاؤں گا، اور اس کے بعد ہم اپنے گولز دیکھیں گے کہ ہمارے ڈیزائن گولز کیا ہیں. تو سب سے پہلا کنسٹرینٹ جو دو کامن سینس کنسٹرینٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی آپ میموری ایلوکیٹ کرنے جائیں تو میموری ایلوکیٹر کال ہو تو میموری ایلوکیٹر ہمیشہ نئی میموری جو ایلوکیٹ کرے وہ فری میموری میں سے کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ پریویسلی ایلوکیٹڈ میموری ہو اسی میں سے وہ دوبارہ کوئی اس کے ان یوزڈ بائٹس کو ایلوکیٹ کر دے، یہ وہ نہیں کر سکتا. دوسرا کنسٹرینٹ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی میموری فری کرنے جائیں تو ہمیشہ ایلوکیٹڈ بلاک کو ہی فری کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے سے فری ہو اور اس کو دوبارہ آپ فری کر دیں. یہ دوسرا کنسٹرینٹ ہے. تیسرا کنسٹرینٹ کیا ہے کہ ایلوکیشن کی جو ریکویسٹ ہے وہ انٹرنلی بفر نہیں ہو سکتی، انٹرنلی ڈیلے نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میموری ایلوکیٹر جو ہے وہ میموری کو ایلوکیٹ کرنے کی ریکویسٹ کو اپنے پاس جمع کرتا جائے اور کسی خاص آرڈرنگ میں پھر ان کو جو ہے وہ ہینڈل کرے. تو یہ تیسرا کنسٹرینٹ ہے، وہ اسے امیڈیٹلی جو ہے سیٹسفائی کرنی پڑتی ہے. یعنی ایک فنکشن کال ہوگی
اس فنکشن کال کے اینڈ پہ وہ ایک پوائنٹر ریٹرن کر دے گا جو کہ نیولی ایلوکیٹڈ میموری کو پوائنٹ کر رہا ہوگا. تو یہ اس کے علاوہ وہ کبھی بھی ایپلیکیشن کو بلاک نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ایک کنسٹرینٹ ہوتا ہے الائنمنٹ کا, کہ ہم جو میموری ہوتی ہے وہ عام طور پہ 4 بائٹ 8 بائٹ اس طرح سے الائنڈ ہوتی ہے, یعنی ہمیشہ جو اس کا ایڈریس جو ہوتا ہے میموری کا وہ ایک ملٹیپل آف 4 میں چل رہے ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ نے لیٹ سے کہ ایڈریس 0 سے 29 بائٹس ایلوکیٹ کیے ہیں اور پروسیسر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ 4 بائٹ الائنڈ ہے, یعنی ملٹیپل آف 4 میں اس کے ایڈریسز میموری کے چلیں گے ہمیشہ, تو ظاہر ہے کہ آپ کو جو آخری 3 بائٹ ہیں وہ یعنی 32 بائٹس ٹوٹل ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کا جو نیکسٹ ایلوکیشن ہے وہ 30th بائٹ کے ایڈریس سے نہ اسٹارٹ ہو جائے, کیونکہ 30th بائٹ کا ایڈریس جو ہے وہ ملٹیپل آف 4 میں نہیں ہوگا ظاہر ہے اسٹارٹنگ فرام 0, تو 32 سے آگے اسٹارٹ ہونا چاہیے. تو یہ اس کو الائنمنٹ ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے. ان ادر ورڈز 29 بائٹس کی ایلوکیشن جو ہے وہ ایکچولی 32 بائٹس کی ایلوکیشن ہوگی, اور آخری 3 بائٹ جو ہیں وہ پیڈنگ کنسیڈر کی جاتے ہیں, یعنی ان کے اوپر 0 لکھ دیا جائے گا یا کوئی اور ایسی چیز لکھ جا سکتی ہے جو کہ اس کو پیڈ کر دے یا اس کو الائن کر دے. تو پورے ٹوٹل بائٹس جو ہیں وہ 3 ایکسٹرا بائٹس ایلوکیٹ کی جائیں گے, آلدو کہ ایپلیکیشن ان کو یوز نہیں کرے گی. یہ ایک اور کنسٹرینٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اہم کنسٹرینٹ یہ ہے کہ یو کانٹ موو دی ایلوکیٹڈ بلاکس ونس دے آر ایلوکیٹڈ, یعنی ایسا نہیں سکتا کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی ٹاسک چلا دیں یا میلوک یا فری کی فنکشنز کے اندر جو ہے وہ آلریڈی ایلوکیٹڈ بلاکس کو کسی طریقے سے آگے پیچھے مینیپولیٹ کر کے موو کریں, یعنی ان کو کمپیکٹ کرنے کے لیے یا ان کو جو ہے وہ مزید ایفیشینٹ کرنے کے لیے. ونس دا بلاک از ایلوکیٹڈ اٹ بلانگس ٹو دی ایپلیکیشن. جب تک ایپلیکیشن کمپلیٹلی اس کو فری نہ کر دے یوز کر کے, اس کے بعد جو بھی ریڈ رائٹس کرنے تھے وہ نہ کر دے, اس وقت تک میموری ایلوکیٹر کسی بھی صورت سے بلاکس کو چھیڑ نہیں سکتا. یہ کنسٹرینٹ اس کے اوپر ہے. ناؤ گیون دیز کنسٹرینٹس, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ود ان دا کنسٹرینٹس اگر ہم نے کوئی سولوشن ڈیولپ کرنی ہو, کوئی ڈیزائن کرنا ہو میموری ایلوکیٹر, تو اس کے ہمارے پاس ڈیزائن بیسک گولز کیا ہیں. ڈیزائن کے بیسک گولز میں ہمارے پاس کیا آئے گا کہ ظاہر ہے کہ ایفیشینٹ ہونا چاہیے. Ideally, it should actually take constant time to allocate and free. یہ ہمیشہ پاسبل نہیں ہوتا. کئی دفعہ آپ کی سسٹم کی اس طرح کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ یہ کانسٹنٹ ٹائم کا کنسٹرینٹ میٹ نہیں کر پاتے. لیکن اٹ مسٹ ناٹ بی لینئر ان ٹائم, یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے زیادہ آپ کے پاس میموری کے جو بائٹس ہیں ہیپ میں وہ بڑھتے جائیں اسی حساب سے لینئرلی آپ کا ٹائم انکریز ہوتا جائے. یہ بہرحال نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی برا ایلوکیٹر ہوگا اگر وہ لینئرلی انکریز کرتا رہتا ہے اپنا ٹائم ایز دی میموری اور دا ہیپ سائز گروز. یعنی وہ سرچ کرنے چلا جاتا ہے فار ایگزامپل کہ کہاں پہ ایلوکیٹڈ بلاک ہے, کہاں فری بلاک ہے, اور لمبی لمبی سرچز کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. تو یہ ظاہر ہے کہ اچھی کوئی بات نہیں ہے, انیفیشینٹ ایلوکیٹر ہوگا. اس کے علاوہ ایک اسپیس یوٹیلائزیشن اچھی کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ اٹ مسٹ یوٹیلائز دا ایلوکیٹڈ جو اسپیس ہے اس کے پاس ہیپ کی, اس کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرے. یعنی ایک تو ٹائم میں ایفیشینٹ ہونا چاہیے, دوسرے اسپیس میں بھی ایفیشینٹ ہونا چاہیے. اور اسپیس ایفیشینٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ فریگمنٹیشن ایک ٹرم ہے جو میموری مینجمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو بہت زیادہ یوز ہوتی ہوئی ملے گی. فریگمنٹیشن کو منیمائز کرنا چاہیے. فریگمنٹیشن کیا ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں. اور 2 قسم کی فریگمنٹیشن ہوتی ہے میموری میں اسپیس پوائنٹ آف ویو سے. ایک انٹرنل فریگمنٹیشن ہوتی ہے, ایک ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہوتی ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے. اس کے بعد کچھ اور گولز اس طرح کے ہیں کہ لوکیلٹی پراپرٹیز جو ہیں وہ پریزرو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک اچھا ایلوکیٹر کو. مطلب کیا ہے کہ اگر ایسی میموری جو کہ ابھی ایلوکیٹ ہوئی تھی اور اب ایک نئی ریکویسٹ آ گئی ہے امیڈیٹلی اگلی ایلوکیشن کی, تو وہ پچھلی جو ایلوکیشن ہوئی تھی ان ٹائم, یعنی لیٹس سے کہ فیو ملی سیکنڈز پہلے ایک ایلوکیشن ہوئی تھی, اگلی ایلوکیشن اس کے قریب کی میموری ہی دینے کی کوشش کرنی چاہیے اس کو, تاکہ ٹائم میں جو ہے وہ لوکیلٹی آبزرو ہو جائے. اور سملرلی اسپیس میں بھی لوکیلٹی آبزرو ہونی چاہیے. یعنی اگر میموری کا ایک بفر آپ نے ایک پرٹیکولر جگہ سے لیا تھا تو دوسرا بفر کی جو ریکویسٹ ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کے قریب سے آئے جتنا حد تک بھی پاسبل ہو. یعنی سب سے پہلے لوکل یعنی قریب کے آبجیکٹس جو ہے نا وہ ایلوکیٹ کرتے رہنے کو چاہیے. اس کے بعد اگر وہاں نہ ملیں تو دور کے آبجیکٹس پہ جانا چاہیے.
تاکہ گڈ کیشنگ بیہیویئر جو ہے وہ آبزرو ہو جائے خود بخود ہی. سملر آبجیکٹس کو پاس رکھنا چاہیے, یعنی سملر سائز کے یا سملر ٹائپ کے, اگر لیٹ سے کوئی ٹائپ بھی ڈیفائنڈ ہے آبجیکٹس کی تو میموری الوکیٹر کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ ان کو قریب رکھے. اس کے علاوہ اس کے اندر روبسٹنس ہونی بھی ایک ڈیزائربل گول ہے. روبسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی وقت اس کو فری کرنے کے لیے ایک پوائنٹر دیا جاتا ہے. میموری ایلوکیٹر کو آئیڈیلی میموری فری کرنے والے جو فنکشن ہے اس کو آئیڈیلی یہ بتانے کے قابل ہونا چاہیے کہ یہ پوائنٹر ایکچولی ایلوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے, یعنی یہ پہلے سے تو فری نہیں ہوا ہوا. ان ادر ورڈز اٹ مسٹ بی ایبل ٹو ٹیل سم ہاؤ کہ وہ جو ہے وہ ایلوکیٹڈ تھا واقعی میں, یعنی بلائنڈلی فری نہیں کر دینا چاہیے اس کو کہ یہ پوائنٹر تو ایلوکیٹڈ ہی ہوگا تو میں بلائنڈلی فری کر دوں بس ٹھیک ہے. It must be able to make a check on that کہ whether it is really an allocated block that I am trying to free or not. اس کے بعد ایک اور robustness کے point of view سے یہ بھی آ سکتا ہے کہ it should be able to check whether a certain pointer which is referring to a memory is actually inside the allocated space. یعنی اگر فرض کریں اپلیکیشن کوئی ریڈ یا رائٹ کر رہی ہے پوائنٹر, تو کیا وہ پوائنٹر واقعی میں اس اپلیکیشن کو ایلوکیٹ ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا, یہ ایک چیک کرنے کے قابل ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب میموری ایکچولی ریڈ رائٹ ہو رہی ہے اس وقت تو ایلوکیٹر درمیان میں سین میں نہیں آ رہا, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اے پی آئی یا ایک فنکشن کال پرووائڈ کر دے میموری ایلوکیٹر جو ہے میلک اور فری کے علاوہ, جس کے ذریعے سے اپلیکیشن کسی وقت بھی کوئی پوائنٹر ایز این آرگومنٹ دے کے چیک کر سکے کہ یہ پرٹیکولر پوائنٹر اس وقت کیا ایلوکیٹڈ بھی ہے یا نہیں ہے, یا یہ پرٹیکولر ایڈریس اس وقت میری ایڈریس رینج میں جو مجھے ایلوکیٹ ہوئی تھی کسی پریویس بفر میں اس کی رینج میں آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو اس طرح یہ ایک روبسٹنس پراپرٹی ہے کہ اگر ایلوکیٹر ایسا واقعی کر سکتا ہے تو اٹس اے روبسٹ ایلوکیٹر. تو یہ کچھ ہمارے بیسک ڈیزائن گولز ہیں جب ہم ایلوکیشن کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اب آتے ہیں اس ایک انٹرنل اور ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کی طرف. جو ہم نے کہا تھا کہ جو اسپیس یوٹیلائزیشن ہے اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ فریگمنٹیشن منیمائز ہو جائے. فریگمنٹیشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے, اس سے پہلے کہ ہم فریگمنٹیشن کی طرف جائیں ایک اہم کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بھی میموری ایلوکیشن کی بات آئے گی تو وی ہیو ٹو ڈیفائن سم یونٹس. یعنی میموری ایلوکیٹر جو ہے وہ کچھ بیسیکلی بیسک یونٹس میں کام کرتا ہے. عام طور پہ وہ یونٹس ہوتے ہیں وہ بلاکس کہلاتے ہیں. بلاکس کیا ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل سیٹ آف بائٹس اور سیٹ آف میموری ورڈس. یعنی ایک تو ہمارا یونٹ ہے بائٹ یا ورڈ, لیٹ سے کہ ہم 4 بائٹ کے ایک یونٹ کو ورڈ کہہ رہے ہیں اور میموری کو ورڈز میں مینیپولیٹ کر رہے ہیں, یا ہم لیٹ سے بائٹس ہی کہہ رہے ہیں. ہمارا ایک 8 بٹس کا ایک بائٹ ہے جو کہ نارمل یونٹ ہوتا ہے میموری کا عام طور پہ. لیکن ان کمبینیشن آف بائٹس کے, یا لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ 1K بائٹس کے یا 256 بائٹس کا یا سم بڑے سائز ریزنیبلی سائز بڑے سائز کے بائٹس کا ایک بلاک ہم جو ہے نا وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں میموری ایلوکیٹر کے اندر, اور وہ بلاک ہمارا ایکچوئل یونٹ ہوتا ہے میموری ایلوکیٹر جس کے اندر مینیپولیشن کرتا ہے ان بلاکس کی. یعنی یہ میموری ایلوکیٹر کا ڈیفائن کیا ہوا اپنا یونٹ ہوتا ہے. تو جب بھی میموری ایلوکیٹر کام کرتا ہے تو وہ بلاکس کے اندر کام کرتا ہے, یعنی اس کے اندر جو ڈفرینٹ جو مینیپولیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ بلاکس کی ہو رہی ہوتی ہے نہ کہ بائٹس کی. بلاکس کے سائزز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, وہ ڈفرینٹ سائز کے بلاکس میں بھی ملٹیپل سائزز کے بلاکس میں بھی کام کر سکتا ہے اور سنگل سائز بلاک میں بھی کام کر سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیزائن کس طرح سے ہوا ہوا ہے. اب فریگمنٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل بلاکس کی مینیپولیشن کے لیے یا بائٹس یا میموری کے اسپیس کی مینیپولیشن کے لیے میموری ایلوکیٹر کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ کچھ اپنے بھی ڈیٹا اسٹرکچرز یا اپنے کچھ انفارمیشن انہی میموری بلاکس کے اندر کہیں رکھنی پڑتی ہے تاکہ وہ ان کے اندر فار ایگزامپل اگر اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بلاک فری ہوا ہے کہ نہیں, یا یہ بلاک ایلوکیٹڈ ہے یا نہیں, یا اس بلاک ایلوکیٹڈ بلاکس کی ایک لسٹ مینٹین کرنی ہے کوئی, تو وہ بھی اسی میموری میں سے آئے گی. ظاہر ہے جو ہیپ ہے سب کچھ ہیپ کے اندر سے آئے گا, یعنی اس نے اپنے جو مینجمنٹ کے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں میموری کی وہ بھی انہی میموری کے بلاکس کے اندر ہی بنانے ہیں. تو ایک بلاک کے اندر نارملی یہ ہوتا ہے ڈیزائن میں کہ کچھ اسپیس ایک بلاک میں لی ہوئی ہوتی ہے
اس کے ڈیٹا اسٹرکچرز نے اپنے میموری مینیجر کے اپنے ڈیٹا اسٹرکچرز نے, اور کچھ باقی جو اسپیس ہوتی ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے فار ایلوکیشن. تو جو اسپیس کا جو اوور ہیڈ ہے وہ بیسیکلی اب ایک بلاک کے اندر کچھ بائٹس تو نکل ہی گئے, وہ تو آپ یوز کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس میں آپ کے اپنے ڈیٹا اسٹرکچرز جو ہیں وہ اسٹورڈ ہیں جو میموری کے اوور آل مینجمنٹ کر رہے ہیں. تو باقی جس کو کہتے ہیں جو اویلیبل ہوتے ہیں ہر بلاک کے اندر جو اسپیس, اس کو ہم کہتے ہیں پے لوڈ. تو کچھ ہوتا ہے پے لوڈ کی بائٹس اور کچھ ہوتے ہیں میرے ڈیٹا کی بائٹس یا میٹا ڈیٹا کی بائٹس جس کو کہ میموری مینیجر نے جو ہے مینیج کرنا ہے. تو ان بائٹس کی وجہ سے کچھ جو ہمارے پاس لیس اسپیس رہ جاتی ہے ایک بلاک کے اندر, اس کو کہتے ہیں انٹرنل فریگمنٹیشن. یعنی انٹرنل فریگمنٹیشن میں ہوتا یہ ہے کہ بیکاز دیر آر ایڈیشنل ڈیٹا اسٹرکچرز ریکوائرڈ ٹو مینیج دی میموری ود ان دا بلاک اینڈ دا پے لوڈ سائز از ایکچولی ریڈیوسڈ, ایکچوئل یوزبل میموری از ریڈیوسڈ. تو ٹوٹل جو میموری بلاک کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی جو ہے چیز ہوتی ہے کہ جس میں کسی وجہ سے ہم ٹوٹل میموری بلاک کو یوز نہیں کر پاتے. اس کو ہم کہتے ہیں فریگمنٹیشن ہو گئی ہے, انٹرنلی ود ان دا بلاک فریگمنٹڈ ہے میموری. تو یہ ہے انٹرنل فریگمنٹیشن کی ایگزامپل. اور اس میں اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر اپنے اسٹور کیے ہوئے ہیں, اوپر سے ایڈیشنلی میموری, جس طرح ہم نے کہا تھا 29 بائٹس والی ایگزامپل دی تھی کہ 29 بائٹس کی میموری میں آپ الائنمنٹ کرنے کے لیے 3 بائٹس ایکسٹرا کریں گے تو وہ 3 بائٹس ان یوزڈ ہوں گے. تو اگین وہ بھی 3 بائٹس انٹرنلی فریگمنٹ کر رہے ہوں گے اس کو بیسیکلی. اور اس کے علاوہ ایک پرابلم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بلاک سائزز اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ جو فار ایگزامپل 2 کی پاورز میں ہو, یعنی میموری ایلوکیٹر نے جو بلاک سائز ہے وہ ہر دفعہ 2 کی پاور ہی میں ڈیفائن کیا ہوا. تو فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے 96 بائٹس میموری چاہیے, لیٹس سے ایلوکیشن ریکویسٹ 96 بائٹس کی آتی ہے, اب آپ نیکسٹ 2 کی پاور میں ہی بلاک سے ایلوکیٹ کریں گے اور وہ نیکسٹ 2 کی پاور 96 کے آگے کیا بنتی ہے, وہ 128 بنتی ہے. تو جو 28 + 4 32 بائٹس ہیں اس ایلوکیشن میں جو 96 بائٹس کے لیے ہوئی ہے وہ ان یوزڈ ہوں گے کیونکہ آپ کو تو 96 چاہیے تھی, آپ تو 96 ہی لکھیں گے. تو یہ بھی انٹرنل فریگمنٹیشن کا باعث بنتی ہے. انٹرنل فریگمنٹیشن میں ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے مینیمائز کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری ان یوزڈ اسپیس کم سے کم ہو. اب ہم آتے ہیں ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کی طرف. ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سرٹن سائز کی ریکویسٹ آئی میموری ایلوکیٹر کے پاس, اور وہ اس وجہ سے کہ میموری کے فری کنٹینیوس بلاکس کہیں پہ نہیں ملے, اسے کنٹینیوس بلاکس کہیں نہیں ملے اس سائز کے, وہ میموری ایلوکیٹ نہیں کر سکا. لیکن ٹوٹل اتنے سائز کے بلاکس موجود تھے فری, لیکن وہ کنٹینیوس نہیں تھے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہوئی بھی میموری کی. تو آئیے اس کو ذرا ڈیپلی دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کیسے ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے. ایکسٹرنل فریگمنٹیشن میں اسٹوڈینٹس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل میموری تو اویلیبل ہوتی ہے, یعنی لیٹ سے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 100 بائٹس کی ریکویسٹ آئی ہے فار ایگزامپل. اب 100 بائٹس آپ کے پاس اویلیبل تو ہیں لیکن کنٹینیوس اویلیبل نہیں. اور ایک اور کنسٹرینٹ جو شاید میں بتانا بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر ایلوکیشن جو آپ کر کے دیں گے ایلوکیٹر کے ذریعے سے اٹ مسٹ بی آف کنٹینیوس بائٹس, یعنی وہ جو 100 بائٹس ہیں وہ کنٹینیوس ہونا ضروری ہے کیونکہ ایپلیکیشن نے ایک ہی سیکوینس میں انہیں رائٹ کرنا ہے یا ریڈ کرنا ہے. یعنی جو بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بیچ میں جو ہے وہ کہیں سے 50 بائٹ آ گیا, اس کے بعد ایک کسی اور کی ایلوکیشن آ گئی نیکسٹ ایڈریسز میں اور پھر آپ کے ایڈریسز شروع ہو گئے اور ٹوٹل آپ نے کہا جی کہ میں نے ایلوکیشن ریکویسٹ پوری کر دی ہے. اٹ مسٹ بی کنٹینیوس. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل تو اویلیبل ہوتے ہیں ایلوکیشن کے جتنے سائز ریکویسٹ کیے گئے لیکن یعنی فری میموری, لیکن وہ کنٹینیوس نہیں ہوتے, اس سائز کا ایک کنٹینیوس بلاک پورا نہیں ہوتا آپ کے پاس, اور اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہوئی ہوئی ہے اس پر ود ان دی بلاکس. تو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ ود ان دا بلاکس ہوتی ہے, یعنی بٹوین دا بلاکس ہوتی ہے, اور انٹرنل فریگمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ ان سائڈ دا بلاک ہوتی ہے, یعنی انٹرا بلاک ہوتی ہے, اور جو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہے وہ انٹر بلاک ہوتی ہے. تو اس کی ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں چھوٹی سی کہ کس طرح سے ایکسٹرنل فریگمنٹیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے
اور اس صورت میں ہم ریکویسٹ کو سیٹسفائی ہی نہیں کر پاتے. اف یو لک ایٹ دس سلائڈ, تو اس میں یہ پہلی ایلوکیشن ریکویسٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک میموری کی ریپرزنٹیشن ہے جو کہ ایک ارے ٹائپ چیز سے کی گئی ہے, جس کے اندر آپ کے پاس بلاکس دکھائے گئے ہیں یا بائٹس یا یونٹس دکھائے گئے ہیں آپ کو میموری کے رادر. تو پہلی جو ایلوکیشن آئی وہ آپ کی 4 سائز کی آئی. تو آپ نے 4 جو ہے سائز کے 4 یونٹس جو ہیں 4 بائٹس لیٹ سے یا 4 ورڈس وہ آپ نے ایلوکیٹ کر دیے اور اس کو یلو کلر میں دکھایا گیا ہے. اس کے بعد دوسری ایلوکیشن آپ کے پاس آئی 5 کی, اور جو ہے آپ نے اگلے 5 بائٹس بھی ایلوکیٹ کر دیے. پھر آپ کے پاس ایلوکیشن ریکویسٹ آئی 6 کی, آپ نے 6 بائٹس ایلوکیٹ کر دیے. اس کے بعد ایک ریکویسٹ آئی فری کی جو کہ P2 کے لیے ہے, یعنی 5 کی جو ایلوکیشن ہوئی تھی اس کو فری کرنے کے لیے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ریکویسٹ جو ہیں وہ کسی بھی آربیٹری آرڈر میں آ سکتی ہیں. ایلوکیشن فری اور ڈفرینٹ سائزز کی آپ کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, یعنی ایلوکیٹر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا کہ کس آرڈر میں کس وقت کس ٹائپ کی ریکویسٹ آ جائے گی. اس کو سب کو اسی طرح سے ہینڈل کرنا ہے کہ ازمپشن یہ ہے کہ آربیٹری آرڈر میں ریکویسٹ آ سکتی ہے. اب جو فری ہوا ہے P2, اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو 4 کے ایلوکیٹڈ بلاک ہے, اس کے بعد 5 فری بلاکس ہیں, 5 بائٹس کا یا 5 ورڈز کا فری بلاک ہے, اس کے بعد 6 ورڈز کا ایک ایلوکیٹڈ بلاک ہے, اور آخر میں 2 جو ہیں وہ فری آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں. اب اگر 6 کی ریکویسٹ آ جائے نیکسٹ, تو آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کنٹیگوس جو ہے وہ کوئی بھی 6 ورڈز کا بلاک فری نہیں ہے. تو اس میں جو امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یعنی جب آپ کے پاس ایکچوئل ریکویسٹ آتی ہے نیکسٹ ٹائم, اس وقت آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیا میں اس کو سیٹسفائی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ڈیو ٹو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن. جبکہ انٹرنل فریگمنٹیشن میں ایسا نہیں تھا. انٹرنل فریگمنٹیشن جو ہے وہ پاسٹ ریکویسٹ جو ہو چکی ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی تھی, یعنی آپ کے پاس کوئی اس پر جو کرنٹ اسٹیٹ آف انٹرنل فریگمنٹیشن ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گی کتنے بلاکس کے سائز کے اندر کتنا کچھ جو ہے وہ ان یوزڈ ہے. جو ایلوکیٹڈ بلاکس ہیں وہ ان یوزڈ اسپیس آپ کی اصل میں انٹرنل فریگمنٹیشن کی میجرمنٹ ہے. اس کیس میں یہ کہ آپ کی جو نیکسٹ ریکویسٹ آئے گی اس پر پتہ لگے گا کہ یہ آپ کی سیٹسفائیبل ریکویسٹ ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہوئی بھی ہے تو کس حد تک ہوئی بھی ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ چھوٹے سائز کی ریکویسٹ آ جائے تو آپ سیٹسفائی کر سکیں, بڑے سائز کی آ جائے تو آپ اس وقت یہ ڈٹرمن کریں کہ واقعی میں فریگمنٹڈ میموری ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ فیوچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے ایکسٹرنل فریگمنٹیشن. اب ایک انٹرسٹنگ جو تھیوریٹیکل ریزلٹ ہے اس سلسلے میں, وہ فریگمنٹیشن کے سلسلے میں یا ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کے رادر سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ فار اینی پاسبل ایلوکیشن ایلگوریدم دیر ایگزسٹ اے اسٹریم آف ایلوکیشن اینڈ ڈی ایلوکیشن یعنی فری ریکویسٹ that defeat the allocator and actually cause it to or force it to severe fragmentation. یہ ایک اہم theoretical result ہے, یعنی in other words کوئی بھی ایسا ideal allocator نہیں ہو سکتا میموری کا جس کے اندر کبھی بھی یہ کہا جا سکے کہ یہ جتنے مرضی سائز کی ریکویسٹ جس مرضی آرڈر میں اس کے پاس آ جائیں یہ کبھی فریگمنٹیشن سفر نہیں کرے گا. یہ ایک امپورٹنٹ ریزلٹ ہے, اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم ایکچولی فریگمنٹیشن کو کبھی سالو کر ہی نہیں سکتے. جو بھی آپ کو ایلوکیشن کے پیپرز ملیں گے, میموری ایلوکیشن کے آپ کے پاس جو ریسرچ پیپرز ہیں سارے, یا جو پریکٹیکل الگوریدمس ملیں گے, وہ سب ٹریڈ آفس کرتے ہیں کہ کس میں فریگمنٹیشن پریکٹیکلی منیمائز ہو جاتی ہے. اور ریئل ورلڈ میں دیکھا جائے تو اکثر جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ اس پرٹیکولر الگوریدم کو امپلیمنٹ کرنے سے فریگمنٹیشن منیمائز کیوں ہو گئی ہے. لیٹ سے اس کے ابھی تک کوئی وجہ ہی نہیں پتا, بیسیکلی کیونکہ سیمولیشن کر کر کے ہی پتا لگتا ہے کہ اس پرٹیکولر الگوریدم کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہے اور اس کی نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں کچھ امپلیمنٹیشن ایشوز کی طرف جو کہ ہمارے میموری ایلوکیٹر کے لیے ریکوائرڈ ہے. سب سے پہلا ایشو اس میں یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو ہاؤ مچ میموری ٹو فری جسٹ گیون اے پوائنٹر.
یعنی ان ادر ورڈس آپ کے پاس ایک فری کا جو فنکشن کال ہوتا ہے اس کے اندر صرف ایک پوائنٹر آتا ہے, یعنی سائز تو نہیں آتا کہ یہ کس سائز کا ایلوکیٹڈ بلاک تھا جس کو میں فری کرنے جا رہا ہوں, صرف پوائنٹر ہوتا ہے. اس پوائنٹر سے آپ نے یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے, جس طرح ہم نے پریویس ایگزامپل میں دیکھا کہ یہ پوائنٹر اصل میں یہاں پہ 6 بائٹس ایلوکیٹ ہوئے تھے یا 6 ورڈز یا سم تھنگ ایلوکیٹ ہوئے تھے, اتنے ایکس ورڈز ایلوکیٹ ہوئے تھے. وہ جو ہے خالی گیون این ایڈریس آف اسٹارٹنگ ایڈریس آف دا بلاک, آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہ اس بلاک کا سائز کیا ہے؟ یہ ایک تو یہ پرابلم ہے, اس کو کسی طرح سے سالو کرنا ہے. سیکنڈ پرابلم کیا ہے کہ ہاؤ ڈو وی کیپ ٹریک آف فری بلاکس, یعنی ہمارے پاس ٹوٹل میموری میں کہیں ایلوکیٹڈ بلاکس ہیں, کہیں فری بلاکس ہیں. اب ہم نے ظاہر ہے کہ فری بلاکس کے اندر سے ایک نئی ایلوکیشن کرنی ہے, تو ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم فری بلاکس کو کسی فار ایگزامپل لنک لسٹ میں ہم جو ہے کنیکٹ کر دیں, یا فری بلاکس کا ایک ٹیبل رکھ لیں یا واٹ ایور. یہ سیکنڈ پرابلم ہے ہماری. تیسری پرابلم ہماری یہ ہے کہ واٹ ڈو وی ڈو ود دی ایکسٹرا اسپیس وین ایلوکیٹنگ بلاک دیٹ از اسمالر دین دی فری بلاک دیٹ اٹ از پلیسڈ ان. یعنی ہم جو انٹرنلی فریگمنٹڈ اسپیس ہے, انٹرنل فریگمنٹیشن, اس میں ہم آخر کیا رکھ سکتے ہیں, اس کو ہم کس طرح ہینڈل کریں. پھر ہمارے پاس اس کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے بیسیکلی. پھر ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ڈو وی پک اے بلاک فار ایلوکیشن, یعنی کس الگورتھم سے یا کس ہیورسٹک سے ہم پک کریں کہ جو ہے یہ پرٹیکولر بلاک جو فری والے بلاکس میں سے یہ ہم ایلوکیٹ کرنا ہے, کیونکہ بہت سارے بلاکس ایسے ہو سکتے ہیں جو فٹ کر جائیں ہمارے اس کو. اس میں ٹیکنیکس ڈفرینٹ یوز ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ فرسٹ فٹ, بیسٹ فٹ یا نیکسٹ فٹ اور ورسٹ فٹ وغیرہ وغیرہ. ان کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ٹیکنیکس ہیں وہ. اور اس کے بعد یہ کہ جب بھی کوئی بلاک فری ہو رہا ہو تو ہم اسے ری انسرٹ جو ہے وہ فری بلاکس کے اندر ہم کس طرح سے ری انسرٹ کریں, یعنی ہم شروع میں رکھیں ان کو فری بلاکس کے, اور یا آخر میں رکھیں, یا ٹیبل کے اندر کیسے انسرٹ کریں, واٹ ایور. یہ کچھ بیسک امپلیمنٹیشن ایشوز ہیں جو ہمارے سے سالو کرنے ضروری ہیں. ان میں سے سب سے پہلا ایشو ہم دیکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ how do we know how much to free. Basically given a pointer, how do we find out کہ یہ اس کا سائز کیا ہے بلاک کا. اس کے لیے جو بیسک ٹیکنیک ہم یوز کر سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ہر بلاک کے پہلے ورڈ میں اس کا سائز اسٹور کر لیں, اور جب بھی بلاک کا جو اسٹارٹنگ ایڈریس ریٹرن کرتے ہیں, پوائنٹر جو ریٹرن کر رہے ہیں ہم ایپلیکیشن کو ایلوکیشن کے وقت, وہ اس اسٹارٹنگ ورڈ سے اگلا والا جو پوائنٹر ہے وہ ریٹرن کرے. تو یعنی جب بھی ہمارے پاس پوائنٹر آئے گا تو ہم ایک ورڈ پیچھے جائیں گے, وہاں پہ اس کا سائز پڑا ہوگا, ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ سائز ہے اس کا. تو یہ ایک سمپل ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے اگین ایک ایکسٹرا ورڈ ہمارا جائے گا فار اسٹورنگ دی اسٹیٹ انفارمیشن یا ڈیٹا اسٹرکچرس جو کہ میموری مینیجر یوز کرتا ہے. ان ادر ورڈس اس میں تھوڑی سی انٹرنل فریگمنٹیشن اس میں ہو رہی ہے, لیکن یہ ایفیشینٹ ٹیکنیک ہے, یہ بہت یوز ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو رکھنا ہی پڑے گا ڈیٹا, جو کہ ہر ایلوکیٹر رکھتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد نیکسٹ پرابلم ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ ہاؤ ڈو وی کیپ ٹریک آف فری بلاکس. یعنی ایک تو ہم نے کہا کہ ہم سائز رکھنے سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ فری کے وقت کے یہ کس سائز کا بلاک تھا جو ہم فری کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے ہم پہلے ورڈ میں سائز رکھ لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو فری بلاکس ہیں ان کا پورا ٹریک کیسے رکھیں, یعنی ان کو کس طرح سے ہم لنک کریں یا کس طرح سے ان کا ایک جو ہے وہ ٹیبل یا لسٹ میں ان کو مینٹین کریں. تو اس کے لیے نارملی 3-4 قسم کی ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں, ہم ان کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ اس سلائڈ پہ دیکھیں تو 3 ٹیکنیکس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. پہلی ٹیکنیک جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے امپلیسٹ لسٹ یوزنگ لینس. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس وہی جو اگین ٹیکنیک تھی ہماری کہ سب سے پہلے ورڈ میں ہم بلاک کے ہم اس کا سائز اسٹور کر لیتے ہیں. تو جب بھی آپ ٹریک کریں گے میموری کو اس کے ذریعے سے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو فار ایگزامپل یہ سائز 5 ہے, تو ظاہر ہے کہ نیکسٹ بلاک جو سٹارٹ ہو رہا ہوگا وہ آفٹر 5 ورڈز ہی ہو رہا ہوگا. تو جو نیکسٹ بلاک ہے یعنی اس میں جو ایلوکیٹڈ بلاک ہے ہمارے کیس میں, ہماری اس ڈائیگرام میں, وہ آفٹر 5 ہے, تو ہمیں 5 ریڈ کرنے سے پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں کتنا آگے جانا ہے.
for to actually reach the start of the next block. پھر 4 میں کو پڑھ کے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ جی ہمیں آگے 4 جانا ہے تو ہمیں نیکسٹ بلاک پتہ چل جائے گا. تو اس طرح سے لینس کو خالی اسٹور کرنے سے اور لینس کو ریڈ کر کے ٹریورس کرنے سے you can actually traverse all the blocks or they are kind of implicitly linked by as a linked list. یعنی یہ جو آپ کے سائزز اسٹور ہوئے ہوئے they are acting as pointers in fact. یعنی اس کے اندر implicit ہے کہ نیکسٹ بلاک کا پوائنٹ اسٹارٹ کہاں پہ. تو دوسرا میتھڈ ظاہر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایڈیشنل ورڈ بھی آپ لے لیں اور ان ایڈیشن ٹو سائز آپ ایک پوائنٹر ٹو دی نیکسٹ بلاک بھی اسٹور کریں. اور اس میں میک سینس یہی کرتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ہر بلاک کو لنک کریں صرف فری بلاکس کی لسٹ بنائیں. یعنی صرف فری بلاکس کو لسٹ کریں جس طرح سے اس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ فری بلاک ہے, اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹر ہے وہ اگلے فری بلاک کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے. اور تیسرا میتھڈ یہ ہو سکتا ہے کہ یو بیسیکلی سیگریگیٹ کر دیں فری لسٹ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ڈفرینٹ جو سائزز ہیں بلاکس کے ان کی الگ الگ فری لسٹ بنائیں. یعنی اگر فرض کریں کہ ڈفرینٹ ملٹیپل سائزز کے کیس میں یہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے کہ لیٹ سے آپ کے پاس ایک سائز ہے 128 بائٹ بلاکس کا, ایک سائز ہے 64 بائٹ بلاکس کا, ایک سائز ہے 256 بائٹ بلاکس کا. لیٹ سے ہم 2 کے ملٹیپل میں چلتے ہیں یا 2 کی پاور میں چلتے ہیں لیٹ سے. تو آپ ہر یعنی بلاک سائز کی ایک الگ فری لسٹ مینٹین کریں. اس کے اندر وہ ایکسپلسٹ لسٹ ہوگی لیکن وہ سیگریگیٹڈ بائی بلاک سائزز ہوگی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہر ڈفرینٹ سائزز کے جو ہے نا وہ ایک ہی لسٹ میں بلاکس آ رہے ہوں گے. تو اس میں بیسیکلی سائز اسٹور کرنے کی ہر بلاک کے اندر ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی وہ لسٹ ہے ہی صرف اتنے بلاک کے سائزز کی. تو آپ کے پاس ملٹیپل لسٹ ہو جائیں گی. تو ایک تو یہ سکتا ہے کہ ایک ہی لسٹ کے اندر آپ سائز اور پوائنٹر اسٹور کریں تو سنگل لسٹ بنے گی جس کے اندر ملٹیپل بلاک سائزز جو ہیں وہ بس ایک ہی لسٹ میں ہوں گے, چین ہوئے ہوں گے. لیکن جو آپ کی ایک ٹیکنیک یہ سکتی ہے کہ آپ سیگریگیٹ کر دیں ڈفرینٹ سائز کی لسٹ کو. پھر ایک اور میتھڈ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ایک لسٹ بنانے کے بجائے آپ ٹری بنا دیں فار ایفیشینٹ سرچنگ. یعنی جو سائزز کو ایز اے کی یوز کرتے ہوئے آپ ڈفرینٹ جو ایک بائنری ٹری یا ریڈ بلیک ٹری یا بیلنسڈ ٹری جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹریز ہوتے ہیں ان کی کچھ جو بھی ایفیشنسی پراپرٹیز ہیں ان کو دیکھ کے آپ اس کی جو ہے ایفیشینٹ یا فاسٹ یا لوگرتھمک ٹائم سرچز جو ہے اس کو اچیو کر سکیں. تو یہ بیسیکلی 3-4 ٹیکنیکس ہیں ٹو ایکچولی keeping track of to keep track of the free blocks in a memory manager. اس میں آپ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو میتھڈ ہے یعنی implicit list والا, اس کو ذرا ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پورا میموری مینیجر پھر کیسے بنے گا. اس کے سارے ایلوکیشن فری کے جو سارے الگورتھمز ہیں وہ کیا ہوں گے اور اس کا چھوٹا سا ہم دیکھیں گے, کوڈ بھی دیکھیں گے چھوٹا چھوٹا, اور پھر ہم یہ اس کو پوری ڈسکشن کو کمپلیٹ کریں گے یوزنگ ون میتھڈ. یعنی جو ایک میتھڈ کیا تھا کہ امپلیسٹ لسٹ یعنی سائزز کے ذریعے سے سارے بلاکس لنک ہوئے ہوئے ہیں آپس میں اور اس سے ایک سمپل میموری مینیجر جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا. تو امپلیسٹ لسٹ میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس صرف سائزز ہیں, پوائنٹرز نہیں ہیں. تو آپ جو ہے وہ ایک بلاک کا سب سے پہلا ورڈ ریڈ کرتے ہیں, آپ کو سائز اس کا پتہ چل جاتا ہے, آپ پھر اتنے بائٹس آگے جاتے ہیں یا اتنے ورڈز آگے جاتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ بلاک کا سٹارٹ پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نیکسٹ بلاک ہے یا یہ کرنٹ بلاک ہے یا اس سے نیکسٹ بلاک ہے وہ فری ہے یا ایلوکیٹڈ ہے. یہ انفارمیشن تو آپ کو ظاہر ہے رکھنی ضروری ہے. اس ایلوکیشن کو رکھنے کا سمپلسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ورڈ جو سائز ہے وہ اگر آپ 2 کی ملٹیپلز میں رکھیں, لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ سائز ہمیشہ ایون ہوگا, لیٹ سے سائز بلاک سائزز ہوں گے وہ 2, 4, 6, 8, 10 وغیرہ وغیرہ ہوں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس سے چھوٹا بلاک نہیں ہوگا یا آڈ سائز کا بلاک کبھی نہیں ہم بنائیں گے. تو ہر بلاک ایون سائز کا ہے اور ایون سائز کا بلاک بنانے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک جو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے ہر ورڈ کا, اس ورڈ کا جس میں سائز اسٹور ہوا ہے اس کا ایک بٹ آپ جو لیسٹ سگنیفیکینٹ والا ہے
وہ ہمیشہ کیونکہ 0 رہے گا، کیونکہ سائز ہمیشہ جو ہے وہ ایون نمبر ہے. تو ایون نمبر 2 کا ملٹیپل ہوتا ہے یا 2 کا جو اس میں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ 0 لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہمیشہ 0 ہوگا. اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو ایکچولی سگنیفائی کہ یہ بلاک ایلوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے. یعنی ایک بٹ سیٹ کرنے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا جب بھی بلاک ایلوکیٹڈ ہوگا تو اس کا لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ سیٹ ہوگا، ادروائز اگر بلاک فری ہوگا تو وہ کلیئر ہوگا. تو آپ جب بھی بلاکس کی جو امپلیسٹ لسٹ ہے وہ سائزز کی مدد سے ٹریورس کریں گے تو آپ کو نیکسٹ اسٹارٹنگ بلاک کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایلوکیٹڈ ہے، فری ہے، بیسڈ آن دی چیکنگ آف دیٹ لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ. تو یہ ایک سمپل ٹیکنیک ہے، اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ہم بلاکس کو سلیکٹ کیسے کریں. مثلا جب ہم ایلوکیٹ کرنے آئے تو کیا ہم سب سے پہلے والے بلاک کو جو کہ اس جو ریکویسٹڈ سائز ہے اس سے بڑا ہو کیا ہم سلیکٹ کر لیں؟ اس کو کہتے ہیں فرسٹ فٹ. دوسرا الگورتھم یہ ہوتا ہے کہ آپ لاسٹ ٹائم ریمبر کر کے جائیں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کہاں پہ بلاکس کی سرچنگ چھوڑی تھی اور وہاں سے سٹارٹ کریں آگے، لیکن کریں فرسٹ فٹ ہی. یعنی فار ایگزامپل آپ نے لیٹ سے کہ 6 بائٹس کا بلاک چاہیے، آپ کو 6 بائٹ چاہیے ایلوکیٹڈ، تو پہلے جہاں پہ آپ کو 8 ملے فری اس میں سے آپ نے ایلوکیٹ کر دیا اور یہ ریمبر کر لیا کہ یہاں تک آپ نے سرچ کر چکے ہیں پہلے، اور اس کے بعد نیکسٹ ٹائم جب بھی ایلوکیشن آئی کی ریکویسٹ آئی تو آپ نے وہاں سے شروع کیا، بجائے اس کے کہ ہر دفعہ شروع سے سٹارٹ کریں سرچنگ کو. اس کو کہتے ہیں نیکسٹ فٹ. اسی طرح سے ایک اور الگورتھم ہے کہ بیسٹ فٹ، کہ آپ نے پوری لسٹ سرچ کی شروع سے آخر تک اور پھر یہ ڈٹرمن کیا کہ اس میں سے جو سب سے اپروپریٹ سائز ہے آپ کے لیے وہ کون سا ہے. مثلا اگر آپ نے 6 کی ایلوکیشن کرنی تھی اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جی پہلا جو مجھے 6 سے بڑا یا 6 کے برابر مل گیا اسی کو میں ایلوکیٹ کر لوں، بلکہ آپ نے یہ دیکھا کہ پوری لسٹ میں اس وقت 6 کا ہے کوئی بلاک، یا 6 نہیں تو 7 کا ہے، 7 نہیں تو 8 کا ہے، یعنی سب سے جو کلوزسٹ سائز ٹو 6 ہے وہ پورے لسٹ میں کون سا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کیا. اس کو کہتے ہیں بیسٹ فٹ. اب ان کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، ظاہر ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جو فرسٹ فٹ ہے وہ بیسیکلی فاسٹر الگورتھم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو جہاں پہ آپ کو پہلی سرچ ملتی ہے وہاں آپ رک جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ فریگمنٹیشن جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے، اور یہ ریسرچ سے یا پریکٹس سے پتہ لگا ہے کہ فریگمنٹیشن اس میں ہوتی ہے کافی. لیکن یہ لینئر ٹائم لیتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ سرچنگ میں جتنے بھی بلاکس ہوں گے اتنے اس حساب سے آپ کا ٹائم بڑھتا جائے گا، جو کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے گولز میں ہے کہ یہ کوئی اچھا ایلوکیٹر نہیں ہوگا اگر وہ لینئر ٹائم لے تو یہ اس کی ظاہر ہے ڈس ایڈوانٹیج ہے. نیکسٹ فٹ میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے کہ آپ کی سرچ ذرا ایفیشینٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم ریمبر کر لیا کہ جی اتنے میں کر کے گیا تھا، لیکن فار سم ریزن ایون فرسٹ فٹ سے بھی بری اس کی فریگمنٹیشن پراپرٹیز ہیں، اور یہ اس کی صحیح ریزن نون نہیں ہے کہ اس کی اتنی ورسٹ فریگمنٹیشن کیوں ہوتی ہے اس کی، یعنی فرسٹ فٹ سے بھی. اور بیسٹ فٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی پوری لسٹ ہمیشہ سرچ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی جو سرچنگ ہے وہ کافی انیفیشینٹ ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو اسپیس یوٹیلائزیشن ہے یعنی فریگمنٹیشن ایکسٹرنل وہ اس میں امپروو ہو جاتی ہے فرسٹ فٹ اور نیکسٹ فٹ دونوں کے مقابلے میں. یوزلی اٹ کیپس فریگمنٹیشن لو. تو یہ ٹپیکلی جو ہے ظاہر ہے فرسٹ فٹ سے سلوور رن کرتا ہے کیونکہ اس میں ساری لسٹ سرچ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس سلائیڈ میں آپ کو ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے کہ جس میں ہم ایک فری بلاک ہے اور وہ ہمیں بیسیکلی مل گیا ہے، ہم نے فرسٹ فٹ یا اس سے جو ہے جس سے جو بھی الگورتھم تھا اس سے ہم نے یہ ڈھونڈ لیا ہے. اب اس کو ہم ایلوکیٹ کر رہے ہیں ایپلیکیشن کو، یعنی ریٹرن کر رہے ہیں کہ جی یہ تمہارا پوائنٹر ہے. اس میں ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں گے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو ایلوکیٹڈ اسپیس ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اس میں ڈیزائن میں جو ہے یہ چیز ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے جو ان یوز اسپیس ہے اس کا کرنا کیا ہے. تو اس میں یہ چیز دکھائی گئی ہے آپ کو کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک 6 سائز کا جو بلاک ہے وہ ایلوکیٹ کرنا آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے، یعنی جو بھی الگورتھم تھا اس سے سلیکٹ کر لیا. اب اس میں آپ نے جو ایلوکیٹ کرنا ہے لیٹس سے کہ وہ 3 بائٹ یا 4 بائٹ ایلوکیٹ کرنے ہیں فار ایگزامپل، یہ بلکہ نیچے یہ دکھایا ہوا ہے کہ 4 بائٹس کی ایلوکیشن ہو رہی ہے. تو 4 بائٹس میں سے جو باقی 2 بچ جائیں گے ان کو آپ کیا کریں گے؟ کیا ان کا ایک نیا فری بلاک کریٹ کر دیں گے؟
یا ان کو جس طرح بھی کریں گے. تو اس میں ایک نیا فری بلاک کریٹ ہو رہا ہے. یعنی یہ جو 6 بائٹ کا جو بلاک ہے یا 6 ورڈز کا بلاک ہے, اس کے 2 بلاکس بن جائیں گے. پھر ایک آپ کا ہو جائے گا 4 بائٹ کا جو کہ ایلوکیٹڈ ہو جائے گا, اور اس کے بعد ایک 2 بائٹس کا بلاک بچ جائے گا, اور اس کو ہم کہتے ہیں سپلٹنگ. تو یہ جو ایلوکیٹر ہے اس ایگزامپل میں وہ یہ کر رہا ہے کہ فری جو باقی جو بچ جاتے ہیں بائٹس ان کا ایک نیا فری بلاک بنا دیتا ہے, اور یعنی بڑے جو بلاک ہے اس کو سپلٹ کر دیتا ہے انٹو 2 بلاکس. اور اس کا کوڈ اگر انٹرسٹنگ ہے, یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اس میں سب سے پہلے یہ ہو رہا ہے کہ جو سب سے پہلے وہ سائز جو آپ کے پاس آیا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے وہ راؤنڈ اپ کر رہا ہے الائنمنٹ کے لیے. اور یہ کس طرح کر رہا ہے کہ اس میں 1 ایڈ کرتا ہے, پھر اس کو ایک شفٹ کرتا ہے جس سے وہ سائز 2 سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. دیکھیے 1 ایڈ کرنے سے سائز اگر آڈ ہوگا تو وہ ایون ہو جائے گا, اگر ایون ہوگا تو وہ آڈ ہو جائے گا نیکسٹ آڈ, ٹھیک ہے. اور 2 سے ڈیوائڈ کرنے سے وہ ایون کا ملٹیپل رہے گا. یعنی ان ادر ورڈز فار ایگزامپل اگر لیٹس سے سائز جو ہے وہ 5 ہے تو ریکویسٹ سائز 5 ہے تو وہ 6 ہو جائے گا, اور 6 ہو کے جب وہ ڈیوائڈ ہوگا 2 سے یعنی رائٹ شفٹ کرنے سے تو وہ 3 ہو جائے گا, اور 3 جب واپس لیفٹ شفٹ ہوگا تو بیسیکلی وہ دوبارہ 2 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو ان ادر ورڈز 5 کو آپ نے 6 کر لیا, تو بیسیکلی آپ نے نیکسٹ آپ کے 2 کی ملٹیپل میں اس کو جو ہے راؤنڈ آف کر لیا. اور اگر وہ آلریڈی 6 تھا تو وہ 6 ہی رہے گا, کیونکہ 7 کیا پہلے آپ نے اس کے بعد 2 سے ڈیوائڈ کیا, اگین وہ 3 ہو گیا, اور پھر 3 کو جب آپ نے اگین 2 سے ملٹیپلائی کیا تو وہ 6 ہی ہو گیا. تو 6 جو ہے وہ 6 ہی رہے گا, 5 جو ہے وہ 6 ہو جائے گا, یعنی 5 جو ہے وہ نیکسٹ 2 کے ملٹیپل پہ راؤنڈ آف ہو جائے گا. اور اسی طرح سے سارے اس کا ہوگا, سارے سائزز میں یہی ہوگا کہ نیکسٹ 2 کی جو آپ کی پاور ہے یا 2 کا جو ملٹیپل ہے اس پہ راؤنڈ آف کر رہے ہیں ہم. اس کے بعد یہ تو نیو سائز آپ نے یعنی ایک راؤنڈیڈ آف سائز آپ نے اپڈیٹ کر دیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اولڈ سائز کیا تھا جو اوریجنل بلاک کا سائز تھا. اس کے لیے آپ نے یہ پوائنٹر جہاں پوائنٹ کر رہا ہے جو سلیکٹڈ بلاک کا اس کا سائز ریڈ کیا, اور اس کو آپ نے -2 سے ماسک آؤٹ کر دیا. بیسیکلی لوور آرڈر جو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے اس کو ماسک آؤٹ کر دیا. یہ آپ -2 کو دیکھ سکتے ہیں, ایکچولی یہ 2's کمپلیمنٹ ہوتا ہے. جب آپ بھی مائنس نمبر لیتے ہیں کسی کا تو اس میں آپ سارے بٹس پہلے الٹتے ہیں, پھر اس میں 1 ایڈ کرتے ہیں تو اس کا 2's کمپلیمنٹ آ جاتا ہے. اور کیونکہ یہ 2 کا 2's کمپلیمنٹ ہے تو یہ اس میں اگر آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے, اور باقی سارے بٹس ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کو جو ہے وہ اس کا جو 0 کر دیا ہے, اور پھر اس کو آپ نے نیو سائز جو ہے اس میں 1 لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کا سیٹ کر کے تاکہ وہ مارک کر دیں وہ ایلوکیٹڈ, آپ نے اس کو واپس اسٹور کر دیا اس کے اندر. اب آپ نے یہ چیک لگایا کہ اف نیو سائز از لیس دین اولڈ سائز, تو آپ نے اس کے آگے یعنی جو جتنا نیو سائز ہے اتنا آگے جا کے یعنی جو اب نیا سائز جو ہے وہ 4 ہے ہماری ایگزامپل میں, تو اتنا آگے جا کے آپ نے ایک نیا بلاک کریٹ کیا فری والا, اور اس کا جو ہے آپ نے اس میں سائز لکھ دیا جا کے, یعنی اولڈ سائز مائنس نیو سائز یعنی جو 2 ہے بیسیکلی, یعنی 6 - 4 2 کر کے آپ نے وہاں پہ سائز لیا. تو آپ کے پاس پریکٹیکلی 2 بلاکس بن گئے. اب اس میں نیکسٹ پرابلم ہماری کیا ہے کہ ایلوکیٹر میں کہ when we are trying to free a block, what should we do? What is the algorithm of freeing in the implicit list method? freeing a block کا ایک سمپل طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پوائنٹر تو آ ہی رہا ہے, آپ اس پوائنٹر سے ایک پیچھے گئے یعنی, اور آپ نے اس کا جو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ تھا اس کو 0 کر دیا, بس فری ہو گیا. یعنی آپ نے مارک کر دیا اس کو ان ایلوکیٹڈ. اب جب بھی نیکسٹ آپ ایلوکیشن کے لیے سرچ کریں گے ظاہر ہے کہ آپ کو یہ فری ملے گا, اور آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن فرسٹ فٹ نیکسٹ فٹ وٹ ایور. تو یہ تو ایک طریقہ ہے سمپل فری کرنے کا. اب اس فری والے میتھڈ میں کچھ پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ آپ فالس فریگمنٹیشن میں جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس لیٹ سے کہ 2 ساتھ کے بلاکس ایلوکیٹڈ تھے, لیٹ سے دونوں کا سائز 4 تھا لیٹ سے, اور اب اس میں سے ایک بلاک آپ نے فری کر دیا اور ساتھ ہی اس کے بعد دوسرا بلاک بھی کبھی آپ نے فری کر دیا,
اب ظاہر ہے کہ کیونکہ سائز ماڈیفائی نہیں ہوا اس لیے آپ کے پاس ایکچولی 2 کنٹینیوس بلاکس ہیں 4 سائز کے، جو اصل میں دیکھا جائے تو 8 سائز کا ایک بڑا بلاک فری ہے، لیکن کیونکہ جو انفارمیشن اسٹورڈ ہے وہ سائز کی ان ادر ورڈز، اور یہ کہ وہ ایلوکیٹڈ ہے فری ہے، وہ 2 الگ الگ بلاکس میں جو کہ اکٹھے ہیں وہ اسٹورڈ ہے، تو آپ کو یہ پتہ نہیں لگے گا کہ یہ ایکچولی ایک بڑا بلاک ہے۔ اگر آپ کسی طریقے سے ان کو کمبائن کر لیں یعنی تو ایک اور 8 کے سائز بنا دیں، یعنی جو فرسٹ بلاک ہے اس کا سائز ماڈیفائی کر کے 8 کر دیں اور ان ایلوکیٹڈ مارک کر دیں اس کو بھی، تو اس صورت میں آپ کے پاس ایک بڑا 8 کا بلاک اویلیبل ہو جائے گا۔ ادروائز کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے کہ آپ کو ایک 4 سے بڑی ایک کوئری آئے یا ریکویسٹ آئے، اور کیونکہ آپ کے پاس 4 سے بڑا کوئی بلاک نہ ہو اس وقت، آلدو کہ یہ کنٹینیوس بلاک 4 کے جو 2 بلاک ساتھ کے ہیں فری ہوئے ہوئے، یہ اصل میں تو بڑا 8 کا بلاک ہے، یہ آپ کو نظر ہی نہ آئے۔ آپ یہ سمجھیں کہ 4 سے بڑا میرے پاس کوئی بلاک نہیں ہے، آپ لسٹ کو ٹریورس کرتے وقت دائرے کے بلاکس کے سائزز دیکھیں گے اور آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں سرے سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فالس فریگمنٹیشن۔ یعنی ان ادر ورڈز اگر 2 جو ساتھ کے بلاکس ہیں ان کی، یا 2 سے زیادہ ساتھ کے جو بلاکس ہیں ان کی اگر کمبینیشن کمبائن نہ کیے جائے ان کو انٹو بگر بلاکس، اس پرٹیکولر ٹیکنیک کو کہتے ہیں کولیسکنگ نہ کی جائے بلاکس کی، یعنی ان کی مرجنگ نہ کی جائے انٹو بگر بلاکس، تو یہ جو ہے اٹ کین لیڈ ٹو فالس فریگمنٹیشن۔ تو مرجنگ یا کولیسکنگ ٹیکنیکس کو ہم آگے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں اس کیس میں کہ ہم کس طرح سے ایکچولی مرج کر سکتے ہیں اس کو۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک سمپل کوڈ دکھایا گیا ہے اس سلائیڈ میں، کہ جو فری بلاک کے فنکشن کا کوڈ ہے، کہ یعنی فری کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے آپ ایلوکیٹڈ جو فلیگ تھا یعنی لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ اس کو کلیئر کیا اس جگہ پہ جہاں پہ کہ پوائنٹر جو ہے وہ ازیومنگ کہ یہ پوائنٹر اسٹارٹ آف دی بلاک پہ جیسے کہ سائز اسٹورڈ ہے اس پہ پوائنٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نیکسٹ بلاک کو فائنڈ کیا، یعنی نیکسٹ بلاک جو ہے وہ کیا ہے، اس پوائنٹر میں آپ نے جو پوائنٹر میں سائز اسٹورڈ تھا وہ ایڈ کر دیا اس پوائنٹر کے اندر، یعنی اس ایڈریس کے اندر، تو اتنے آپ آگے چلے گئے اور نیکسٹ پوائنٹر آ گیا آپ کے پاس جو بلاک ہے۔ اگر نیکسٹ پوائنٹر کا جو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے وہ سیٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بلاک بھی فری ہے، تو اس صورت میں آپ نے جو کرنٹ پوائنٹر ہے اس کے اندر کرنٹ پوائنٹر کا جو سائز اسٹورڈ ہے کے اوپر جو سائز اسٹورڈ ہے اس میں نیکسٹ پوائنٹر کا سائز بھی ایڈ کر دیا، تو اس طرح سے آپ کے اب جو سائز ٹوٹل ہو گیا وہ اس کا ڈبل ہو گیا، اور اس طرح سے آپ کے پاس بیسیکلی جو بلاکس ہیں وہ یعنی کمبائن ہو گئے اور آپ کے پاس ایک بڑا بلاک آ گیا۔ تو اس ایگزامپل میں جس طرح آپ کو دکھایا ہوا ہے کہ 4 اور +2 کو آپ نے کمبائن کیا ہے، نیکسٹ 2 کا بلاک تھا فری، جب 4 فری ہونے آیا تو ٹوٹل سائز 6 ہو گیا آپ کے پاس اس کے بعد۔ اب یہ تو ایک سمپل ٹیکنیک ہے جس میں آپ نیکسٹ بلاک کو کیسے اپنے ساتھ مرج کریں گے کرنٹ بلاک سے، وہ بالکل کلیئر ہے اس میں، اور اس میں اگر آپ ایک لوپ بھی لگا سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹو نیکسٹ بلاک تک چلتے رہیں جب تک کہ آپ کے پاس فری بلاکس ملتے رہے اور ان سب کے سائزز کو ایڈ کرتے رہیں، تو یہ ایک اس میں سمپل ماڈیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پریویس بلاک ہے آپ سے ہو سکتا ہے کہ جو کرنٹ بلاک فری ہونے جا رہا ہے اس وقت اس سے پچھلا والا بلاک بھی فری ہو، اور پچھلے والے بلاک کے ساتھ بھی مرج ہو کے ایک بڑا بلاک بن سکتا ہو، یا پچھلے والے کئی بلاکس فری ہوں، تو ہاؤ ڈو وی ایکچولی مرج اور کولیسک ود دا پریویس بلاکس؟ اس ٹیکنیک کے لیے کنوت جو ہے کمپیوٹر سائنٹسٹ، ایک بڑا مشہور کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے، اس نے ایک ٹیکنیک دی تھی 1973 میں، اس کا پیپر ہے، اس کو کہتے ہیں باؤنڈری ٹیگز۔ یعنی اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک تو ہم نے رکھا ہوا ہے ٹیگ جس کے اندر ہم سائز اسٹور کرتے ہیں ہر بلاک کے سٹارٹ میں، اگر آپ بلاک کے اینڈ میں بھی وہی ٹیگ کاپی کر دیں، یعنی ان ادر ورڈز ایک ورڈ جو ہے وہ اور ہم ضائع کر دیں یا یوز کر لیں ان ادر ورڈز ٹو اسٹور دی سائزز، تو ہم پھر جو ہے ہمارے پاس 2 ورڈز میں سائز اسٹور ہوا ہوگا۔ ناؤ وی کین ایکچولی بیک ٹریک، یعنی ان ادر ورڈز جو پوائنٹر اسٹارٹ آف دا ورڈ پہ پوائنٹ کر رہا ہے اس سے اور ایک پیچھے جائیں گے تو اب آپ کو اپنے سے پریویس بلاک کا سائز مل جائے گا،
تو آپ لسٹ کو بیکورڈ ٹریورس کر سکتے ہیں. جو امپلیسٹ لسٹ بنی ہوئی ہے اس کو بیکورڈز بھی ٹریول کر سکتے ہیں. تو بیکورڈ ٹریورسنگ, فارورڈ ٹریورسنگ دونوں کے لیے آپ کے پاس ٹیکنیک ہوگی کہ کرنٹ جو سائز اسٹورڈ ہے اتنا پلس کریں گے تو اگلے اسٹارٹ پہ چلے جائیں گے اگلے بلاک کے, اور کرنٹ جو پوائنٹر ہے اس سے ایک پیچھے جائیں گے تو آپ کو پچھلے بلاک کا جو سائز ہے وہ ریڈ ہو جائے گا. یعنی ان ادر ورڈز آپ نے شروع اور اینڈ دونوں میں آپ نے ٹیگ اسٹور کیے ہوئے. اس کی باؤنڈری ٹیگ ایک بڑی جنرل ٹیکنیک ہے جو اور بھی کئی جگہوں پہ یوز ہوتی ہے ٹو ایکچولی مارک دی اسٹارٹ اینڈ اینڈ آف بلاکس. تو اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم نے جنرلی ایک میموری مینجمنٹ ٹیکنیکس کی کچھ انٹروڈکشن کی. ہم نے اپنے ایک اچھے ایلوکیٹر کے گولز ڈٹرمن کیے, پھر اس کی ریکوائرمنٹس ڈٹرمن کی, اور ایک بہت ہی بیسک نیچر کا ایلوکیٹر جو کہ امپلیسٹ لسٹ بیسڈ ایلوکیٹر ہے اس کو ہم نے اس کے میموری ایلوکیشن, فریئنگ, سپلٹنگ اور کولیسکنگ, یہ ساری جو ٹیکنیکس تھی یہ ہم نے کور کی اس میں کہ ہم کس طرح سے ایک بیسک سا میموری مینیجر لکھ سکتے ہیں جو امپلیسٹ لسٹ یعنی سمپلی جو ہے وہ باؤنڈری ٹیگز کے اوپر چلتا ہو اور وہ سائز اسٹور کرتا ہو, ساتھ میں ایک سگنیفیکنٹ بٹ کے اندر یہ اسٹور کرتا ہو کہ وہ ایلوکیٹڈ ہے یا نہیں, وہ ہم نے ڈسکس کیا. اس کی جو ظاہر ہے کہ پروز اینڈ کونس میں یہ آ سکتا ہے کہ پرو اس کا یہ ہے کہ ویری سمپل ہے ٹو امپلیمنٹ. کونز اس کا یہ پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ اٹس اے لینئر ٹائم ایلوکیٹر, ورسٹ کیس اس کا بالکل لینئر ٹائم ہے, اور لیکن جو آپ کا فری ہے وہ کانسٹنٹ ٹائم میں ہو جاتا ہے اس میں, یعنی انلیس کہ آپ نے پوری لسٹ ٹریورس کر کے کولیسٹنگ کر دی ہو. تو یہ ایک اچھا ایلوکیٹر ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ اس کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں سوائے لینئر جو سرچ ٹائم کے فار ایلوکیشن, اس کے جو ہے کافی ایڈوانٹیجز ہیں اور یہ اسپیشل پرپز اپلیکیشنز میں یوز بھی ہوتا ہے. میموری یوزیج جو اسپیس یوٹیلائزیشن ہے اس کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کون سا الگوریتم یوز کیا ہے, فرسٹ فٹ, نیکسٹ فٹ, بیسٹ فٹ وغیرہ وغیرہ, اور ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی فریگمنٹیشن پراپرٹیز ہیں جو کہ ہم ایکسپیریمنٹس سے ڈیٹرمن کرتے ہیں. ایکچولی کوئی تھیوریٹیکل طریقہ نہیں ہے کہ کتنی فریگمنٹیشن ہوگی کو ڈیٹرمن کرنے کا. یہ عام طور پہ جو ہے میلوک اور فری کی امپلیمنٹیشن اس میتھڈ سے بہرحال نہیں ہوتی, اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک بیسک سمپل ٹیکنیک کو ایلسٹریٹ کرنے کے لیے فار ایجوکیشن پرپزز یہ اچھا ایلوکیٹر ہے اور یہ چند اسپیشل پرپز ایپلیکیشن میں یوز بھی ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہم نے آج کا ہمارا لیکچر تھا. اب ہم نیکسٹ ٹائم ایک نیا ایلوکیٹر یا ایلوکیشن ٹیکنیک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, بلکہ 2 ایلوکیشن ٹیکنیکس یا اور اس سے آگے بھی ہم چلیں گے, اور پھر ہم گاربیج کلیکشن بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم آٹومیٹک فریئنگ کیسے کرتے ہیں. اور جو ہے نیکسٹ ٹائم ہم اسٹارٹ کریں گے اپنی ایکسپلیسٹ لسٹ سے اور پھر ہم آگے چلیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ خدا حافظ ٹل نیکسٹ ٹائم.